مطلب صاحب یہ بتائیں آج ملاقات کی اجازت ملی ہے، کن شرائط پہ ملاقات کی اجازت ملی ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ سے ابھی ہم لوگ یہاں سیدھے ڈیلا پہنچے، سپریم کورٹ سے ہم سیدھے ابھی ڈیلا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب اندر جا چکے ہیں اور یہی ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بتایا تھا کہ نہ ڈاکٹرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہمیں صحت کا پتہ ہے اور ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے کہ سلمان صفدر صاحب اندر جائیں گے اور اندر جا کے ساری جو صورتحال ہے وہاں جیل کی اس کی رپورٹ پیش کریں گے، اور پرسوں دوبارہ انہوں نے تاریخ رکھی ہے عدالت کے اندر۔ یہ بتائیے گا یہ جو رپورٹ پیش کی جائے گی یا آج جو ملاقات ہے یہ خفیہ ہوگی؟ کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تابع ہو رہی ہے، اور وہ جب باہر آئیں گے آ کر وہ میڈیا سے بھی بات کریں گے اور اپنی پوری جو مفصل رپورٹ ہے ان کے جو جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں کیا سہولیات ہیں، ان کی صحت کی کیا صورتحال ہے، آنکھ کے متعلق جو تشویش پائی جا رہی تھی پوری قوم کے اندر، اوورسیز کے اندر، اس کی بھی ساری صورتحال بتائی۔ ان کو ایکسیس دی جائے گی عمران خان صاحب کے کمرے تک؟ ظاہر ہے جی، وہ اب انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ان کے لیونگ روم تک جائیں گے اور لیونگ روم کی کنڈیشن جو ہے اس کی رپورٹ سبمٹ کریں گے، لیکن ابھی یہ بدقسمتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکلا یہاں پہ کھڑے ہیں، خان صاحب کی فیملی کھڑی ہے، بشرا بی بی کی فیملی ہے، لیکن ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ماضی کی طرح اب بھی ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اور ہم پرامن طور پر جب تک خان صاحب کی بہنیں اور ان کی فیملی بیٹھی ہے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ سلمان صفدر کے ساتھ کوئی سپریم کورٹ کا نمائندہ بھی ہے؟ نہیں جی نہیں، سلمان صفدر صاحب اکیلے گئے ہیں کیونکہ آرڈر ہی صرف سلمان صفدر صاحب کا تھا، اور ایک سمجھے بات ان کو ایز اے فرینڈ آف دی کورٹ بھیجا گیا ہے، یعنی کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے ایز اے حمایتس بھیجا ہے کہ وہاں جو بھی رپورٹ ہوگی، کیونکہ یہ اب یہ سمجھیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے بہاف پہ چیف جسٹس صاحب خود گئے ہیں اور وہ جا کے ساری صورتحال جو ہے وہ ساری کنڈیشن دیکھنے کے بعد بریف کریں گے۔ سلمان صفدر صاحب تو عمران خان کے وکیل ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب بات باہر آ کے کریں گے تو جو اپوزیشن مطلب مخالف پارٹی ہے وہ ان کی بات پہ یقین عثمان ذرا بات کو سمجھیں، یہ عدالتیں تو ویسے ختم ہو گئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، اندازہ آپ کو، ہم بار بار جا رہے تھے نہیں عدالتوں کے پاس جانا ہے، الٹیمیٹلی چیف جسٹس صاحب نے ہمارے کلیم کو تسلیم کیا۔ اب وہ رپورٹ چیف جسٹس صاحب کے بہاف پہ وہاں پہ سبمٹ ہونی ہے۔ اگر فرض کریں یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے جو نہیں مانے گی تو بھائی وہ اپنا بھیج دیں اندر، وہ ساتھ سپریم کورٹ کو کہیں کہ ہمارے ساتھ سلمان صفدر صاحب کو بھیجیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھیجیں یا فیملی میں سے کسی کو بھیجیں، ایک ان کا آدمی چلا جائے، ایک ہمارا چلا جائے، ساری رپورٹ وہ میچ کر لیں گے۔ 8 فروری کو آپ گئے تھے ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ دعا کرنے؟ دیکھیں وہ ضیاء الحق جس طرح وہ دنیا سے گیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ جھوٹا منافق فارم 47 کی پیداوار جو اعجاز الحق، آپ کو یاد ہوگا، آپ سب رپورٹر وہاں پہ تھے، میں فارم 47 وہاں رکھ کر آیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے، اس کو کوئی شرم حیا اور غیرت آئے کہ میں نے عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تیسرے نمبر پر تھا فارم 47 پر، میں اسمبلی میں پہنچا ہوا ہوں، لیکن جس طرح پورے پاکستان نے فارم 47 پہ اپنی جیت قبول کیا، اگر وزیر اعظم اس میں کوئی شرم یا غیرت نہیں ہے، چیف منسٹر اس میں کوئی شرم یا نہیں ہے، تمام فارم 47 کے نمونے ہیں، تو اعجاز الحق کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ سارے کا سارا نظام فراڈ نظام ہے، اور پھر اسی فراڈ نظام کو سامان بچانے کے لیے یہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے، جو عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، پارلیمنٹ فتح کر لی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرایا جا رہا ہے، جھکایا جا رہا ہے اور اس سسٹم کو بچایا جا رہا ہے۔ مطلب صاحب یہ بتائیں آج ملاقات کی اجازت ملی ہے، کن شرائط پہ ملاقات کی اجازت ملی ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ سے ابھی ہم لوگ یہاں سیدھے ڈیلا پہنچے، سپریم کورٹ سے ہم سیدھے ابھی ڈیلا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب اندر جا چکے ہیں اور یہی ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بتایا تھا کہ نہ ڈاکٹرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہمیں صحت کا پتہ ہے اور ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے کہ سلمان صفدر صاحب اندر جائیں گے اور اندر جا کے ساری جو صورتحال ہے وہاں جیل کی اس کی رپورٹ پیش کریں گے، اور پرسوں دوبارہ انہوں نے تاریخ رکھی ہے عدالت کے اندر۔ یہ بتائیے گا یہ جو رپورٹ پیش کی جائے گی یا آج جو ملاقات ہے یہ خفیہ ہوگی؟ کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تابع ہو رہی ہے، اور وہ جب باہر آئیں گے آ کر وہ میڈیا سے بھی بات کریں گے اور اپنی پوری جو مفصل رپورٹ ہے ان کے جو جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں کیا سہولیات ہیں، ان کی صحت کی کیا صورتحال ہے، آنکھ کے متعلق جو تشویش پائی جا رہی تھی پوری قوم کے اندر، اوورسیز کے اندر، اس کی بھی ساری صورتحال بتائی۔ ان کو ایکسیس دی جائے گی عمران خان صاحب کے کمرے تک؟ ظاہر ہے جی، وہ اب انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ان کے لیونگ روم تک جائیں گے اور لیونگ روم کی کنڈیشن جو ہے اس کی رپورٹ سبمٹ کریں گے، لیکن ابھی یہ بدقسمتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکلا یہاں پہ کھڑے ہیں، خان صاحب کی فیملی کھڑی ہے، بشرا بی بی کی فیملی ہے، لیکن
ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ماضی کی طرح اب بھی ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اور ہم پرامن طور پر جب تک خان صاحب کی بہنیں اور ان کی فیملی بیٹھی ہے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ سلمان صفدر کے ساتھ کوئی سپریم کورٹ کا نمائندہ بھی ہے؟ نہیں جی نہیں، سلمان صفدر صاحب اکیلے گئے ہیں کیونکہ آرڈر ہی صرف سلمان صفدر صاحب کا تھا، اور ایک سمجھے بات، ان کو ایز اے فرینڈ آف دی کورٹ بھیجا گیا ہے، یعنی کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے ایز اے حمایتس بھیجا ہے کہ وہاں جو بھی رپورٹ ہوگی، کیونکہ یہ اب یہ سمجھیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے بہاف پہ چیف جسٹس صاحب خود گئے ہیں، اور وہ جا کے ساری صورتحال جو ہے وہ ساری کنڈیشن دیکھنے کے بعد بریف کریں گے۔ سلمان صفدر صاحب تو عمران خان کے وکیل ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب بات باہر آ کے کریں گے تو جو اپوزیشن مطلب مخالف پارٹی ہے وہ ان کی بات پہ یقین کریں عثمان ذرا بات کو سمجھیں، یہ عدالتیں تو ویسے ختم ہو گئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، اندازہ آپ کو، ہم بار بار جا رہے تھے نہیں عدالتوں کے پاس جانا ہے، الٹیمیٹلی چیف جسٹس صاحب نے ہمارے کلیم کو تسلیم کیا۔ اب وہ رپورٹ چیف جسٹس صاحب کے بہاف پہ وہاں پہ سبمٹ ہونی ہے۔ اگر فرض کریں یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے جو نہیں مانے گی تو بھائی وہ اپنا بھیج دیں اندر، وہ ساتھ سپریم کورٹ کو کہیں کہ ہمارے ساتھ سلمان صفدر صاحب کو بھیجیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھیجیں، یا فیملی میں سے کسی کو بھیجیں، ایک ان کا آدمی چلا جائے، ایک ہمارا چلا جائے، ساری رپورٹ وہ میچ کر لیں گے۔ 8 فروری کو آپ گئے تھے ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ دعا کرنے؟ دیکھیں وہ ضیاء الحق جس طرح وہ دنیا سے گیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ جھوٹا منافق فارم 47 کی پیداوار، جو اعجاز الحق ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ سب رپورٹر وہاں پہ تھے، میں فارم 47 وہاں رکھ کر آیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے، اس کو کوئی شرم حیا اور غیرت آئے کہ میں نے عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تیسرے نمبر پر تھا، فارم 47 پر میں اسمبلی میں پہنچا ہوا ہوں۔ لیکن جس طرح پورے پاکستان نے فارم 47 پہ اپنی جیت قبول کیا، اگر وزیر اعظم اس میں کوئی شرم یا غیرت نہیں ہے، چیف منسٹر اس میں کوئی شرم یا نہیں ہے، تمام فارم 47 کے نمونے ہیں، تو اعجاز الحق کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ سارے کا سارا نظام فراڈ نظام ہے، اور پھر اسی فراڈ نظام کو سامان بچانے کے لیے یہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے، جو عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، پارلیمنٹ فتح کر لی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرایا جا رہا ہے، جھکایا جا رہا ہے، اور اس سسٹم کو بچایا جا رہا ہے۔